برادران اسلام و عفت معاب پردہ نشین خواتین اسلام، اسلام نے مسلمانوں پر کچھ حقوق و ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ آج آپ کے سامنے فوت شدہ لوگوں کے 5 حقوق بیان کیے جائیں گے، جن میں سے بعض سے کچھ لوگ غافل ہیں۔ اس کے بجائے اپنی منمانی سے کچھ اپنے اوپر حقوق جو ہے عائد کر لیے ہیں اور اسی کو حق ادا کرنا سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ 10واں 20واں 40واں برسی اینیورسری یا عرس جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ پابندی سے مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے ہمارا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خبروں پر پھول چڑھا دینا یا پھول کی چادر چڑھا دینا یہ ان کا حق ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی خبر کو مضبوط بنا دیا جائے اور اس کی صفائی کر دی جائے تو یہی ان کا حق ہے، یہی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن حقیقی حقوق کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بیان کیا؟ جو کہ مرنے کے بعد حق المسلم علی المسلم میں واتباع الجنائز کہ سب سے پہلا تو حق یہی ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے چلا جائے، اور اس کے فضیلت بیان کی گئی، یعنی کہ جو یہ حق ادا کر رہا اس کو ہی اس کا ثواب ملے گا کہ جو بندہ جنازے کی نماز پڑھے گا اور جو بندہ تدفین تک ساتھ رہے گا اس کو خیرات، یہ 1 عمل کرے گا تو 1 خیرات، 2 عمل کرے گا تو 2 خیرات کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور ساتھ ہی میت کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے کہ 40 موحدین شریک ہوں گے، دعا کریں گے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لے گا۔ اسی طرح اور ایک حق عائد ہوتا ہے فوت شدہ لوگوں کا، وہ یہ ہے زندوں پر کہ وہ ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی جو صفت بیان فرمائی ہے، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو گزر چکے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ زندوں کو بھی ملے گا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی فوت شدہ مومن یا مومنہ کے حق میں دعا کرتا ہے تو ہر ایک نفس کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ آپ دیکھیے کتنے بلینس لوگ مرے ہیں آج تک، اور اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فوت شدہ لوگوں کے حق میں ہے یہ دعا، تو اب تک کتنے بلینس مسلمان بڑھ چکے ہیں، تو ہر ایک کے بدلے ایک نیکی، تو بلینس نیکیاں جو ہے انسان جو ہے کما سکتا ہے۔ تو دونوں کے حق میں فائدہ ہے، زندہ لوگ دعا کر رہے ہیں تو اس کے حق میں بھی فائدہ ہے کہ اس کو نیکیاں ہی نیکیاں مل جائیں گی بلینس کے اندر، اور اس کے حق میں بھی فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جنت کے اندر جو درجات ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں تو یا رب انا ھذا، اے اللہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بچے تیرے حق میں دعا کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوتے رہے۔ جنوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم کسی کے غائبانے میں دعا کرتے ہو تو فرشتہ بھی وَلَكَ بِمِثْلِ دعا کرتا ہے کہ ہم اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں جنت کی، فرشتہ کہتا ہے تجھے بھی جنت مل جائے۔ ہم دعا کر رہے ہیں ان کے حق میں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے۔ جو بھی دعائیں ہم کریں گے فرشتہ ہمارے زندوں کے حق میں بھی وہی دعا کرے گا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتہ دعا کرتا ہے، جو خرچ کرتے ہیں ان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا۔ تو سسٹم ایسا ہی ہے اسلام کا، ہم دوسروں کے بارے میں جتنا اچھا سوچیں گے ساتھ میں اس بندے کا بھی اچھا ہی ہوتا چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، وہ آپ کے گھر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، ایک لمبی دعا فرمائی کہ اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اس کے درجات کو بلند فرما، اس طرح کی دعا فرمائی۔ اور جو خبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر بندہ جا کر دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ السلام علیکم اہل القبور، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ تو جو دعا ہے اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ان کے حق میں اور اپنے حق میں عافیت کی دعا کریں۔
کیونکہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے جو اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں سکھائی گئی ہیں، مقصد یہی ہے کہ بندے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے خاص طور سے جا کر بقیع الغرقد، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، کس لیے؟ تاکہ ان کے حق میں دعا کر سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے حکم آتا تھا، جیسا کہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بقیع جائیں اور وہاں کے فوت شدہ لوگوں کے حق میں دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے اور وہاں پر جا کر جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے حق میں دعا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن ایسا نہیں جیسا کہ آج سمجھ لیا گیا ہے کہ خاص جو مردوں کی عید منائی جاتی ہے، خاص دن مقرر کر لیے ہیں اور اسی دن کو وہ جاتے ہیں اور اسی دن جا کے پھول چڑھاتے ہیں اور دعا کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دن مقرر کرنا ثابت نہیں، ورنہ بدعت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بار گئے ہیں اور جانے کی تاکید کیے ہیں تاکہ ان کا فائدہ یہ ہو جائے کہ ان کو یاد آ جائے اور ان کا فائدہ ہو جائے کہ ان کو جو ہے دعا ملتی رہے۔ تو دعائیں کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے اور یہ بیان کیا گیا کہ جو ہے دعائیں کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ بھی حق بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو ان کے اوپر حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، یعنی کہ ان کے اوپر کچھ حق باقی رہ گئے ہیں، جیسا کہ حقوق اللہ سے متعلق ہے کہ وہ روزے انکمپلیٹ چھوڑ کر چلے گئے، یا پھر سمجھے کہ کوئی نظر تھی لیکن ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا، حج ادا کرنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں وہ نظر پوری کروں یا کیا کروں؟ اللہ کے رسول بتائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے، نظر اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو جس طرح بندے قرض جس طرح ادا کرتے ہیں ضروری سمجھ کر، تو نظر مانی جائے تو یہ اللہ کا حق ہے، تو یہ زیادہ حقدار ہے اللہ کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ نظر مانے ہیں لیکن ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے وارثین پر ذمہ داری ہے کہ ان کے نظر کو پورا کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندے جن کے روزے رہ گئے تھے، اگر وہ روزے نہ رہ سکے کسی عذر کی وجہ سے اور انتقال ہو جائے تو ان کے وارثین پر ذمہ داری ہے کہ وہ جو روزے جتنے چھوٹے تھے وہ ان کی کمپلیٹ کر سکیں۔ اسی طرح حج سے متعلق ہے، قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول میری والدہ پر حج تھا لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق ادا کرنا زیادہ ضروری ہے، تو حج کرنے کی تاکید۔ اور اسی طرح کچھ بندوں کے حق ہے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جو زندہ ہیں ان کے وارثین، جیسا کہ وہ قرض ہے تو قرض ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کوئی وصیت کر گئے ہیں کسی کے نام پہ تو جو زندہ لوگ ہیں ان کے وارثین، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ جو وصیت کر گئے ہیں جس کے حق میں اس وصیت کو پورا کریں، پورا نہیں کر رہے ہیں تو گناہگار شمار ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو حق ادا ہے وہ ادا نہ کریں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ کوئی قرض دار ہے اور قرض ادا نہیں کیا اور انتقال کر گیا اور اس کے وارثین ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تاکہ سب کو تاکید ہو جائے، نصیحت ہو جائے کہ کتنا بڑا حق ہے یہ جو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، سب سے مان لے لیے اور چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں، وارثین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے اور اس کو ادا کرے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک موقع پر جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ کہا نہیں، تو اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز ادا کی۔ پھر ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے، یعنی کہ ترکہ چھوڑا ہے تو اس میں سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، ترکہ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو قتادہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور کہا اللہ کے رسول کس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا حق یہ ہے کہ میت کے اوپر واویلا کرنا، نوحہ کرنا منع ہے، ماتم گریبان چاک کرنا، رونا پیٹنا یہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس طرح نہ روئیں کہ خوبیاں بیان کر کر کے رو رہے ہیں، آوازوں کے ساتھ رو رہے
رہے ہیں، اور جو ہے بعض عورتیں چوڑیاں پھوڑ لیتی ہیں، یا پھر کپڑے گریبان چاک کر لیتے ہیں لوگ، یا اپنے گالوں پر جو ہے تھپڑے مارنے لگ جاتی ہیں، یا بال نوچنے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں یہ جاہلیت کی ہیں۔ وہ حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ تو آپ گئے تو آپ نے جب دیکھا میت کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ کو دیکھ کر صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے کہ دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اس پر عذاب نہیں ہوتا، بلکہ زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کسی کے انتقال پر دل غمگین ہو جاتا ہے اور آنکھ سے بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں، یہ شرعی حدود کے اندر اس طرح جائز ہے، لیکن زبان سے واویلا مچانا اور جو جاہلیت کی جو رسمیں ہیں، بہت بے تحاشا رونا، اپنے گریبان چاک کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، بعض رونے والیاں ہوتی تھی ان کو لا کر جو ہے گھر میں بٹھا لیا جاتا تھا کہ اس کے تعریفیں کر کر کے رویا کرو تو اس کو اجرت دیے جاتے تھے، اس طرح کی حرکتیں تھیں۔ تو یہ تمام جو غیر شرعی چیزیں ہیں اس سے منع کر دیا گیا۔ پانچواں حق یہ بیان کیا گیا کہ فوت شدہ لوگوں کے عیب بیان نہ کرتے پھریں، ان کی خامیوں پر نظر نہ رکھیں بلکہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ پانے کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا تذکروا ہلکاکم الا بخیر، اپنے میتوں کا ذکر خیر ہی کیا کرو۔ جو انتقال کر جاتا ہے عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں 3 اور ایک حدیث میں 7 ایسے اعمال بیان کیے گئے کہ انتقال کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہا تھا تو وہ زندگی تک ہی اس کا ثواب جو ہے مقید نہیں ہے بلکہ قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وہ زندگی میں عمل ایک کر کے چلا گیا، لیکن وہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس کو قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو حدیث جو ہے جس کے اندر 7 باتیں بیان کی گئی ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو دین علم سکھا کر چلا گیا، اس لیے کسی بھی علم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ یاد ہے دوسروں کو سکھا دیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں یا کسی بھی بچوں کو سکھا دیں سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس کے اندر بیان کیا گیا کہ سورہ فاتحہ سکھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں یاد ہیں، کوئی حدیث یاد ہے، دوسروں کو یہ علم ہے، یہ علم جو ہے دوسروں کو سکھا دیا کرے، جو وہ نہیں جانتا ہے اس کو سکھا دیا کرے، تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا برابر مرنے کے بعد بھی اس پر اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو دین علم سکھانا یا سکھانے کے اندر جو سکھانے والے ہیں جیسا کہ اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، جو امام ہیں، خطیب ہیں، جو بھی سکھا رہے ہیں ان کی معاونت کر رہے ہیں، تو اسی کے اندر انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسرا ہے کسی کو قرآن ہدیے میں دینا۔ قرآن ہدیے میں دے رہے ہیں تو جب تک وہ پڑھے گا یا جب تک اس کے اوپر عمل کیا جاتا رہے گا، جب تک جو لوگ بھی اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوت جب تک ہوتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یا کوئی سایہ دار پھلدار درخت لگایا گیا تو جب تک درخت ہے ثواب ملتا رہے گا، یا کوئی کنواں کھدوایا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے حق میں مرنے کے بعد دعائیں کرتے رہتی ہو، یا مسجد تعمیر کروائی ہو، یا نہر جاری کرائی ہو، یہ 7 اعمال بیان کیے گئے ایک ہی حدیث کے اندر۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ پر کما حق عمل پیرا رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔